ناظرین، محمد زبیر خان تنولی، نمائندہ RMC نیوز آپ کی خدمت میں سیلاب کے بعد کی صورتحال اور سندھ کے کئی اضلاع میں ابھی تک حکومتی امداد نہیں پہنچی۔ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کا کوئی پرسان حال نہیں اور یہ بہت مشکل سے اپنی زندگی کا گزارا کر رہے ہیں۔ RMC نیوز کی ٹیم ایک ہفتے کی وزٹ پر سچ آپ کے سامنے لا رہی ہے۔ حقیقت اور سچ آپ RMC نیوز پر دیکھیں گے۔ کیمرہ مین حیدر پلی کے ساتھ محمد زبیر خان تنولی، گاؤں شادی پلی، تحصیل پتھورو، ضلع عمر کوٹ۔ یہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں اور یہ پانی دیکھیں، یہ پانی مجھے آپ بتائیں کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے انسان کے؟ یہ پانی انسان کے پینے کے لیے قابل نہیں ہے، لیکن پانی ہے نہیں پینے کا، یہاں پر پانی نہیں ہے بچوں کے لیے، صحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو مہنگائی، اس وجہ سے ہم بلاول صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ خدا را یہ ہمارے کو یہ پانی اور تعلیم کے لیے کچھ کرے ہمارے لیے۔ یہاں کی عوام میں یہ بلاول صاحب سے اپیل کرتی ہے، گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، MNA MP ہے یہاں کے، ان کے جیتے ہوئے ہیں، اور پانی کا یہ صورتحال ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو جانوروں کے قابل بھی نہیں ہے پینے کے۔ تو یہاں کی عوام ہے، اس حلقے کی عوام ہے، یہ اپیل کر رہی ہے بلاول بھٹو صاحب سے، خدا را آئیے یہاں پہ وزٹ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں پر عوام کے ساتھ کیا آپ بیتی ہے، کیا آپ سنیں آ کے کیا گزر رہی ہے ان کی۔ یہ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے، ایک منٹ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکول کے بچے جو یہ زہر آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ وہی اسکول کے بچے ہیں، ان کو یہ پانی مل رہا ہے یہاں پہ پینے کے لیے۔ گورنمنٹ سندھ نے تو بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں کہ ہم نے تعلیم اور ایجوکیشن پر بہت کام کیا ہے، تو یہ کام جو گورنمنٹ سندھ نے کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کام کیا ہے۔ یہ پانی دیکھ سکتے ہیں آپ، زہر آلودہ پانی ہے جس پہ جراثیم ہے، اور یہ بچے معصوم بچے، اسکول کے بچے ہیں، یہ اس پانی کو اس طریقے سے نکالتے ہیں اور یہ پھر اس پانی کو پیتے بھی ہیں۔ یہ پانی دیکھیں آپ، یہ پینے کے قابل ہے یہ پانی؟ ادھر لاؤ بیٹا، پانی ادھر لے کر آؤ، یہاں سے آپ بچ کے، ذرا بچ کے دور ہٹ کے ادھر دکھاؤ مجھے۔ ناظرین یہ دیکھیں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ آیا کہ یہ پانی آپ کوئی پی سکتا ہے اس کو؟ یہ تو جانور کے پینے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ تو پھر بھی انسان ہے۔ ناظرین RMC نیوز کی ٹیم پہنچی ہے نیو کپری کی ایک گاؤں میں، جہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں، سیلاب سے یہ متاثر ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو ابھی تک کوئی کسی طرح کی امداد نہیں پہنچی یہاں پہ، ان کا کہنا ہے۔ آئے جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے خیالات جانتے ہیں کہ سیلاب کے بعد ان پر کیا گزری ہے۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام الجی جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں برسات بہت زیادہ ہوئی تھی، اچھا بارشیں یہاں بہت زیادہ ہوئی تھی، جی۔ تقریباً 1 فٹ پانی ہو گیا تھا، اچھا۔ ہمارے گھر ہیں وہ گر گئے تھے، اور اب پانی پینے کی بہت تکلیف ہے ہمارے پاس۔ آپ کے پاس صاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے؟ صاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس، جی، بہت پریشانی ہے۔ اچھا جی ہاں، اور امدادی وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے ہمارے کارڈ۔ امدادی ٹیم آئی تھی یہاں پہ آپ کے پاس گورنمنٹ کی؟ نہیں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ ادھر گورنمنٹ کس کی ہے؟ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی ناظرین گورنمنٹ ہے یہاں پہ، تو ان کے عہدیداران آئے ہیں یہاں پہ متعلقہ؟ ہاں کچھ آئے تھے اور ہمارے کارڈ لکھ کے گئے ہیں۔ بھائی ہم کون سے کارڈ لے کر گئے ہیں آپ سے یہاں پہ؟ کیا نمبر لے، کس چیز کے کارڈ لے کر گئے ہیں آپ سے؟ بھائی ہم کو امدادی دے رہے ہیں وہ اپنا۔ اچھا، امداد کے نام پر آپ کے ID کارڈ کی فوٹو کاپی یہ یہاں سے لے گئے، آپ لوگوں سے لے گئے؟ جی نہیں، فوٹو کاپی نہیں لے گئے، صرف NIC نمبر لکھ کے گئے۔ اچھا، جی ہاں، ID کارڈ کے نمبر ناظرین ان کے وہ لکھ کے لے گئے امداد کے نام پر۔ اچھا، کتنے دن ہو گئے اس بات کو؟ اس بات کو تقریباً 15 دن ہو گئے۔ 15 دن ہو گئے؟ جی ہاں۔ آپ کو کچھ بھائی 1.5 مہینہ بتا رہے ہیں؟ نہیں، 15 مہینے یا 1.5 مہینے یہی ہوگا، ہمیں تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تقریباً ناظرین لوگ یہاں کی عوام یہاں کے بتا رہی ہے کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکے ہیں، وہ ان کے نمبر لکھ کر لے گئے ID کارڈ کے کہ ہم آپ کو امداد دیں گے، گورنمنٹ کے اہلکار، اور جو کہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ جی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا، جی ہاں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پر آپ کا
پینے کا صاف پانی. یہ بچے اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے, یہ لوگ کھڑے ہوئے دیکھیں یہاں پہ, پینے کا پانی یہاں صاف کہاں سے ملتا ہے ان کو؟ وہ پہلے آپ کو کوئی دکھائی دی نا, جی جی, وہاں سے بھرتے ہیں ہم پانی, وہ مٹی والا پانی پیتے ہیں. اچھا, وہ جو اسکول کا کنواں کھدا ہوا ہے وہ گندے پانی ہاں, کا, گندا پانی. جہاں سے جانور بھی پینا پسند نہیں کرتا, زہر آلودہ پانی ہے, وہاں سے آپ پانی بھر کے لے یہاں کر آئے. سارا گاؤں ہم یہاں سے بھرتے ہیں. اچھا, سارا گاؤں وہاں سے پانی بھر کے آتا ہے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایک کنواں پانی کا, کنواں نہیں ہے وہ, ایک زہر آلودہ آپ بول سکتے ہیں پانی ہے اس کے اندر. وہ یہ لوگ وہاں سے پانی پینے پر مجبور ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ آؤ. اپنے بولیں کے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سیلاب آیا ہے, پانی آیا ہے, برسات ہوئی ہے, اس کے بعد بیماریاں, پانی کھڑا ہوا ہے جگہ جگہ پر, بیماریاں پھیل رہی ہے یہاں پہ. کوئی آپ کے معصوم چھوٹے بچے, کوئی ڈاکٹروں کی امدادی ٹیم آئی ہے یہاں پہ پوچھنے کے لیے؟ کوئی نہیں بتا, کوئی کیری کو نہیں بتا, پان پہ علاج کریں, خرچ کریں, نکی سمجھا اسپتال, نکی ہے اسکول ہوئی میں برسات میں گر گیا. باقی جی آپ آیا بولو. بولو ہمارا کارڈ لکھی گئی, ہمارا کارڈ لکھی گئی ہے. کیا بولو. ناظرین یہ خواتین ہیں, بیچاری ہیں, کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کچھ بول سکیں, خود نہیں سمجھ آ رہی ہے. تو ان بیچاروں کے آئی ڈی کارڈ لے کر گئے, نمبر لکھ کر لے گئے, گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی, وہ لکھ کر گئے امداد کے نام کے اوپر. آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, وہ یہاں ان کے پاس نہیں آئے. ان کے معصوم بچے میرے کمرے میں ہاتھ بتائیے, دیکھیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. یہاں سیلاب آیا ہے, سیلاب کے بعد جو نقصانات ہوئے ہیں, جو بیماریاں پھیل رہی ہیں یہاں پہ, کوئی ڈاکٹر کی ٹیم نہیں آئی یہاں پہ, کسی نے ان کا حال نہیں پوچھا ان سے آ کے کہ بھئی بچے بیمار ہوتے ہیں, کوئی ادویات کی سہولیات نہیں ہے, ہر چیز پر جو ان کا حق بنتا ہے یہاں پہ. بولو ہاتھ میں لگے کا تکبیل پانی کو نہ تھوڑا کیمرہ مین آگے آ جاؤ. نہ اسان بار ننڈڑا تنگ تھین تھا, اسی پان مجبور پہ آئیں, گھر کے لیے گھر اسان جا کری بھی آئیں, اسان کا ظلم آئے, اسان کے خبر آئے, غریب مانو آئیں, اسان جو کیری کو نہ آئیں. کیا بات کر رہی ہے, کیا بول رہی ہے یہ اماں جی, کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بول رہی کہ یہاں پہ برسات بہت زیادہ ہوئی ہے, 1 فٹ جتنا پانی تھا ابھی تو نکل گیا ہے, جی جی, اور یہاں گھر ہمارے جو ہیں وہ گر گئے ہیں, اور پانی پینے کی بہت پریشانی ہے, اور امداد وغیرہ کچھ بھی نہیں ملی ہے یہاں پہ. اچھا, یہ بھی یہی بات کر رہی ہے. ان کا بھی نمبر آئی ڈی کارڈ کا لے کر گئے ہیں ان لوگوں؟ جی نہیں, ان کا نہیں لے کے گئے, مردوں کا لے کے گئے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکول کے بچے جو یہ زہر آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے, یہ دیکھیں, یہ وہی اسکول کے بچے, تو ان کو یہ پانی مل رہا ہے یہاں پہ پینے کے لیے. گورنمنٹ سے نے تو بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں کہ ہم نے تعلیم اور ایجوکیشن پر بہت کام کیا ہے, تو یہ کام جو گورنمنٹ سندھ نے کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کام کیا ہے. یہ پانی دیکھ سکتے ہیں آپ, زہر آلودہ پانی ہے جس میں جراثیم ہے, اور یہ بچے معصوم بچے, اسکول کے بچے ہیں, یہ اس پانی کو اس طریقے سے نکالتے ہیں, اور یہ پھر اس پانی کو پیتے بھی ہیں. یہ پانی دیکھیں آپ, یہ پینے کے قابل ہے یہ پانی. ادھر لاؤ بیٹا, پانی ان کو پانی ادھر لے کر آؤ, پانی دیکھا نہیں, یہاں سے آپ بچ کے, ذرا بچ کے دور ہٹ کے ادھر دکھاؤ مجھے. ناظرین یہ دیکھیں, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے, آپ خود فیصلہ کریں کہ آیا کہ یہ پانی آپ کوئی پی سکتا ہے اس کو. یہ تو جانور کے پینے کے قابل بھی نہیں ہے, یہ تو پھر بھی انسان ہے. ناظرین RMC نیوز کی ٹیم پہنچی ہے نیو کھپری, تحصیل پتھورو, ضلع عمر کوٹ. آج ہم کو دکھاتے ہیں کہ ایک اسکول ہے, گورنمنٹ کا اسکول ہے, اس کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ, جہاں پر یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں. سندھ کا یہ علاقہ ہے,
نیو کھپری کا ایک گاؤں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کی یہ پوزیشن، یہ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے اسکول کی. آئے میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے. آپ کو یہ عوام کھڑی ہے، یہاں کے لوگ ہیں یہاں کے، اور یہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. آئے آپ یہ چھت دیکھ سکتے ہیں، اوپر چھت کی کیا حالت ہو رہی ہے. یہ اسکول ہے، یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے. یہ چھت کی حالت دیکھیں، کمروں کی حالت دیکھیں، اندر رومز کی حالت دیکھیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ دیکھیں بالکل مخدوش حالت میں، اور یہ گرنے پر آیا ہوا ہے. کھڑکیاں اور دروازے اس کے بالکل ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بچے چھوٹے معصوم بچے اسکول کے بچے ہیں جو کہ مجبوراً ان کو باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے پڑھنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے ہیں اسکول کے، یہ معصوم بچے ہیں، اور یہ ان کا کلاس روم ہے. یہ ان کا کلاس روم ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ دیکھیں یہ کلاس روم کا فرنیچر، یہ ڈیسک ہے ان کے بچوں کے. یہ حالت دیکھیں، یہ ڈیسکوں کی حالت دیکھیں، کیا حالت بنی ہوئی ہے. یہ کس طرح بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح بچے پڑھ رہے ہیں. یہ یہاں پہ حیرت والی بات ہے. یہ سندھ کا علاقہ ہے، نیو کھپری کا گاؤں ہے یہ، اور یہاں پر فرنیچر اور ڈیسک دیکھیں آپ یہ کس طرح کے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. آپ خود دیکھیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ بچوں کی اسکول کے لیے. یہ دیکھیں یہاں پر میرا کیمرہ مین اگر آپ کو اور دکھا سکتا ہے، یہ بیٹھنے کے لیے، بچوں کی بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. اور یہ دیکھیں اس کو کس چیز کا سہارا دیا ہوا ہے، اینٹیں لگا کے دیا ہوا ہے. جی آپ کا کیا نام ہے؟ جی آپ یہاں پر آپ کے بچے پڑھتے ہیں یا گاؤں کے علاقے کے بچے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کا اسکول اس حالت میں، مخدوش حالت میں، گرنے کی حالت میں اسکول ہے آپ کا. تو آپ نے حکمرانوں سے اور لوگوں سے، ایم این اے، ایم پی اور پیپلز پارٹی سے، بلاول بھٹو سے آپ نے اپیل نہیں کی ان لوگوں سے کہ بھائی آئیے خدا رہا یہاں پر آ کے دیکھیں تو اسکول کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ اپیل ہم نے کی ہے لیکن یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہے ہونا. اچھا آپ نے اپیل کی ہے، یہاں پر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا داد رسی کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ اسکول گر جاتا ہے، بلڈنگ گر جاتی ہے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی والے ہوں گے. جی آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو. اچھا آپ نے ووٹ بھی پیپلز پارٹی کو دیا ہے. ناظرین سنیں، انہوں نے ووٹ بھی پیپلز پارٹی کو دیا ہے اور کسی نقصان کی ذمہ داری بھی پیپلز پارٹی کو ہی بتا رہے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اور اسکول تو ہے نہیں، وہ کوئی بیٹھک ہے زمینداری اس میں پڑھتے ہیں. اچھا جی ہاں. ظاہر ناظرین ان کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، معصوم بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، یہ ان کے والدین ہیں، بھائی ہیں ان کے. تو ان کو اس چیز کا افسوس اور دکھ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے باوجود بھی ان کے عہدیداران یہاں پر نہیں آتے. چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کی بہت مخدوش حالت ہے. یہ گاؤں کے علاقے کے لوگ ہیں، سرپنچ ہیں یہاں کے، ان کی بہت بڑی نیکی ہے اسکول کے بچوں کے ساتھ، جنہوں نے اپنی یہ بلڈنگ اسکول کے بچوں کے دی ہے. یہ ان کا گھر ہے، ان کی بیٹھک ہے یہ رہنے کی. جی سر آپ نے یہ بلڈنگ دی، آپ کو کیا خیال آیا کہ آپ نے بچوں کے لیے یہ بلڈنگ دی؟ حالانکہ گورنمنٹ کا اسکول ایک مخدوش حالت میں ساتھ میں کسی ٹائم بھی کوئی بڑا سانحہ کا ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو یہ ہے یہاں کے رہنے والے رہائشی ہے یہاں کے،
جنہوں نے یہ جگہ دی ہے اسکول کے بچوں کے لیے، اور یہاں پر تقریباً ان کو 5 سال ہو گیا ہے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ جی سر، ہم نے اس وجہ سے دی ہے کہ بچے چھوٹے کینچی گر نہ جائے، نقصان ہو جائے، اور بڑا ہمارا یہاں پر محلہ ہے، تقریباً 200 گھر کی بستی ہے، اس وجہ سے بچوں کو یہاں پڑھنے نہیں چھوڑ رہے تھے، اس وجہ سے یہ بلڈنگ ہم نے دے دی ہے، اس وجہ سے کہ بچے آ جائیں یہاں، اسکول کی تعلیم ہو جائے گاؤں میں۔ آپ نے تو بہت نیکی کا کام کیا ہے، بچے ہیں اسکول کے، چھوٹے بچے ہیں، یعنی کہ آپ نے گورنمنٹ سے زیادہ آپ نے ان کا خیال کیا ہے بچوں کا۔ ہمارے پاس بیٹھک کی جگہ تھی، وہ ہم نے بچوں کو دے دی ہے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ جاتے ہیں، پھر ہم اپنا سامان اندر رکھ لیتے ہیں، صبح نکال دیتے ہیں، جب ٹیچر آ جاتے ہیں، بچے کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم سامان اندر رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ سے زیادہ ان لوگوں کو بچوں کا خیال ہے، جو معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے وہ اسکول آتے ہیں۔ اسکول کی بلڈنگ مخدوش اور نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ بلڈنگ کے پیچھے اپنی جگہ دی ہے۔ جی ناظرین، یہ اسکول کا برآمدہ ہے، اور اس کی فرش کی حال دیکھیں کہ اس کا فرش کا کیا ہوا ہے، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، بالکل خستہ حال فرش ہے، اور ٹوٹا پھوٹا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، اور یہ دیواریں کسی ٹائم بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے، یہ کمزور دیواریں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے آپ کو، یہ چھت کی حالت دیکھیں، یہ چھت کی حالت بالکل اس طرح بنی ہوئی ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی کسی بھی سانحہ کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ یہاں کے لوگ ہیں، یہاں گاؤں کے لوگ ہیں، رہنے والے لوگ ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں اس اسکول کے متعلق، اس بلڈنگ کے متعلق جو اس گاؤں میں بنی ہے بچوں کے اسکول کے لیے، یہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہدایت اللہ سمیع ہے، جی، گاؤں کپری، گاؤں کی یہاں بڑی پر رہنے والا۔ یہ اسکول تقریباً 71 میں بنی ہوئی ہے، جی، ابھی 2022 چل رہا ہے، تقریباً اس کو 65 سال ہو گئے۔ 65 سال ہو گیا اسکول یہ کو۔ اسکول کو بنی ہوئی ہے، یہ 10-15 سال سے اس کی پوزیشن بہت نازک حالت میں ہے، جی، اور بچے ہماری رہائش گاہ میں بھی پڑھتے ہیں، ہم۔ اور اس کو بہت بار ہم نے یہ سردار شاہ کو بھی اپیل کی ہے، اور یہ بنانے کے لیے بولا ڈی سی آ رہا ہے، اور بولا یہ بن جائے گی انشاءاللہ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، ایسے بول کے چلے جاتے ہیں، بنا دیں گے۔ یہاں پر گورنمنٹ کس کی ہے؟ یہاں پر سردار شاہ اور پیپلز پارٹی کی پیپلز ہے۔ پارٹی کی ہے۔ تو آپ بلاول بھٹو سے اور اپنے عہدیدار اور حکمرانوں سے آپ نے اپیل نہیں کی ہے اسکول کے ہم لیے؟ نے سر 2-3-4 بار اپیل کی ہے، لیکن اس کا کوئی رد عمل نہیں نکلا، یعنی کہ کوئی فائدہ اس کا ہوا نہیں ہے، یہاں پر وزٹ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کوئی نہیں آیا۔ یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے، جی تو اگر یہ خدا نہ خواستہ گر جاتا ہے نیچے، تو آپ کو پتہ ہے کچھ جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس ہاں، کا۔ جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے یہ۔ جی، ہو سکتی ہے۔ جی، یہ اسکول ہے، آپ کے علاقے کا اسکول ہے یہ؟ جی، تو یہ بچے باہر کیوں بیٹھے ہوئے اسکول سے؟ یہ اسکول کے گرنے کے لیے گرتا ہے اوپر سے، بالکل اسکول کو ہو گیا، کریک ہو گیا ہے، اس کے لیے باہر بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ اسکول کی حالت بہت ہی خراب ہے اور مخدوش اسکول ہے، یہ کسی ٹائم بھی گر سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے اپنی تعلیم اسکول کے باہر حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی گورنمنٹ، آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ نے بلاول سے کوئی اپیل کی ہے، درخواست کی ہے کہ بھئی خدا را آئیے، اور ہمارے یہاں بچے پڑھتے ہیں، اس اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، تو آگے اس کی مرمت کی جائے، یا ہمیں نئی بلڈنگ کتنی پرانی ہے اسکول کی؟ کم سے کم 40 سال کی پرانی ہے۔ جی ناظرین، یہ بلڈنگ جو آپ کو اسکول کی نظر آ رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ 40 سال پرانی بلڈنگ ہے اور بہت ہی نازک حالت میں ہے۔ ہاں جی، ہم بلاول صاحب کو عرض کرتے ہیں، برا خدا را اللہ کو حاضر ناظر ہو کے ادھر آ کے اسکول کی وزٹ کریں، اس بچوں کو مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ بنائیں۔ ہم آپ کے ووٹر ہیں، ضلع عمر کوٹ، تحصیل پتھورو، یوسی پیرشاہ سے ہم بات کر رہے ہیں، برائے مہربانی آپ آئیں، ہماری مدد کریں۔ یہ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو صاحب سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را یہاں پر آئے، ان کی حالت زار پر آ کے دیکھیں کہ کس طرح یہ ٹائم یہاں پر گزار رہے ہیں۔ یہ اسکول ہے، بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ مجبوراً بچے باہر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ، پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آئے خدا را ان کی مدد کی جائے، اس بلڈنگ کو نیا بنایا جائے یا نئی بلڈنگ کو دی جائے اس کی جگہ۔
ناظرین یہ اسکول کی جو روم ہے جو حالت بنی ہوئی ہے اندر اس مخدوش اسکول کی اندر سے آپ کو اس کی کلاسز اور روم ہم دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا صورتحال ہے, کیوں چھوٹے معصوم بچے باہر بیٹھنے اور پڑھنے پر باہر اسکول کے مجبور ہیں. آئیے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے, یہ نیچے دیکھیں صورتحال کیا صورتحال ہو رہی ہے اس کی. جی ناظرین آیا اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے اسکول کی حالت, یہ دیکھیں یہ اسکول کی حالت ہے. اس کا چھت دیکھیں, کیمرہ مین میرا اگر آپ کو دکھا سکتا ہے تو اس کے اوپر سے چھت دیکھیں. یہ کسی ٹائم بھی کسی سانحہ کا سبب بن سکتی ہے. یہ اسکول ہے, یہ اسکول کا روم ہے جہاں بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھ کے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے؟ کوئی نہیں آیا ادھر, کوئی نہیں آیا کوئی یہاں بھی پہ؟ نہیں آیا. کسی نے بھی نہیں پوچھا؟ کسی بھی نہیں پوچھا ہے. آپ کے گھر اور مکانات گرے ہیں وہ؟ جی ہاں بالکل گرے ہیں. اور جانور مرے ہیں ماشاء اللہ. آپ کس طرح آپ گزر بسر کر رہے ہیں؟ آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہے, پانی آ گیا, سیلاب آیا ہے, فصل تباہ ہو گئی ہے, تو آپ کس طرح گزر بسر کر بس رہے ہیں؟ یہی زمین ہے, دوسرا ہمارا کوئی بھی کاروبار نہیں ہے, نہیں کوئی آدمی نوکری میں ہے, یہی زمین ہے. اس اچھا پہ یہاں پر آپ کا کوئی اس طرح کے افراد نہیں ہے گاؤں کے جو ملازمت کر رہے ہیں؟ نہیں ہے بالکل. کوئی بھی نہیں ہے ناظرین, ان کا کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے جو ملازمت کر رہا ہو. ان کا دار و مدار انہی زمینوں پر انہی فصلوں کے اوپر ہے. جی آپ آئیں. جی سر آپ کا کیا نام ہے؟ محمد قاسم. محمد قاسم. اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ گاؤں کا میاں ڈنو آلے پٹو. اچھا سندھ کا علاقہ ہے؟ جی سندھ کا علاقہ. تو تعلقہ پتھور اور ضلع عمر کوٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کیا نقصانات ہوئے ہیں یہاں پہ سیلاب جانے کے بعد؟ کیا وجہ, کوئی وجوہات بتاؤ ہمیں. نقصانات تو کافی ہوئے ہیں, کروڑوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں, زمینوں کے ہوئے ہیں, مال مویشی کے ہوئے ہیں. اچھا جو گھر گر گئے, پانی ابھی تک کھڑا ہے. آپ کے گھر بھی گرے؟ جی بالکل گھر گر گئے, پانی ابھی تک کھڑا ہے. کوئی جو منتظم نمائندہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا. کوئی نمائندہ نہیں آتا پوچھنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں یہ آیا. ناظرین دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ ان کو ووٹ دیتے رہیں, لیکن اس مشکل صورتحال میں ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ. یہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ کس طرح گزارا کر رہے ہیں اس میں؟ گزارا بس بیٹھے ہیں. ابھی تو کوئی مال مویشی پہ گزارا تھا, زمین پہ گزارا تھا. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے, گھر گر گئے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مال مویشی پہ. چلو ٹھیک. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محرم علی. محرم علی. اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ میاں ڈنو آلے پٹو. اچھا ادھر دیکھ کے بولو نا, کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ میاں ڈنو آلے پٹو. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو سیلاب آیا ہے, بارشیں ہوئی ہے یہاں پہ, تباہ کاریاں ہوئی ہے, آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے یہاں پہ؟ ادھر کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا لاکھوں روپے کا, کروڑوں کا آپ کا نقصان ہو چکا ہے جی یہاں. ہاں. تو کوئی حکومتی امداد آپ کے پاس آئی ہے؟ نہیں ابھی تک کوئی نہیں آیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادھر آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ بلاول بھٹو کو. ناظرین سنیں, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں آیا, ہم شروع دن سے بلاول بھٹو صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں. آپ ان سے کوئی اپیل کریں نا, آپ بتائیں انہیں. اپیل ہم کیا کریں, یہ ہمارا گاؤں پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اچھا. اور مال مویشی مر گیا, اور بنیوں سارا فصل تباہ ہو گیا. ابھی اس کو پکار رہے ہیں, اب کیا کریں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاول صاحب کو بلا رہے ہیں کہ بھائی آپ خدارہ یہاں پر آئیے, ہمارے حال دیکھیں, ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ. تو بچے بیمار ہو رہے ہیں, کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم نہیں ہے, کوئی فنڈز کوئی نہیں فراہم کیا گیا ہے ان کو تاکہ یہ دوبارہ سٹینڈ ہو, اپنی جگہ پر دوبارہ آئے. تو لہٰذا گورنمنٹ سندھ کو چاہیے کہ وہ ان علاقوں کا وزٹ کریں, ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجیں اور ان کی مدد کریں تاکہ یہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں. یہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں یہاں پہ, تو لہٰذا ان کے حالات دیکھے جائیں. ان کے گھر گر چکے ہیں, جانور مر چکے ہیں پانی میں, سیلاب میں ڈوب کر. کا کیا نام ہے؟ جان محمد. اچھا جان محمد صاحب, اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ میاں ڈنو آلے پٹو. اچھا یہ سندھ کا علاقہ ہے؟ جی ہاں. تو یہ اسکول کا کیا نام ہے جو پیچھے جو مخدوش حالت میں جو گرنے پر آیا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ میاں ڈنو آلے پٹو گورنمنٹ پرائمری اسکول میاں ڈنو آلے پٹو.
गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जी मियानन वाले। ठीक है। तो ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? तकरीबन 30-40 साल की होगी, 30-35 साल। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि 30-40 साल पुराना ये स्कूल है। तो उसके बाद इसका रिन्यूएट का काम या उसका मरम्मत का काम दोबारा कोई आया है इसको किया, ये उसी हालत में ही है? उसी हालत में, किसी ने नहीं कराया इसको किसी ने चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पे सिंध का इलाका है, ये स्कूल है मखदूश, ज़िला उमरकोट, ये मखदूश हालत में स्कूल है। ये किसी टाइम भी किसी भी सानहे का सबब बन सकता है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे, इन्होंने किताबें उठाई हुई हैं हाथ में और ये मजबूर है बाहर बैठने और पढ़ने के लिए। ये स्कूल जा नहीं सकते क्योंकि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो उसकी हालत बहुत ही नाजुक और ख़राब है। और इन बच्चों के डेस्क, आप आइए, आप मैं दिखाता हूँ, बेंच और डेस्क बच्चों के बाहर पड़े हुए हैं। ये देखें, ये बाहर पड़े हुए हैं जिस पर बच्चे बैठकर तालीम अपनी हासिल कर रहे हैं। स्कूल में जा नहीं सकते क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता और नाजुक है। ये स्कूल किसी टाइम भी ये स्कूल गिर सकता है और किसी साने का सबब भी बन सकता है। आइए मैं आपको स्कूल को अंदर से दिखाता हूँ। ये पूरी बिल्डिंग है इनकी। हाँ जी अजीजुल्लाह। शुक्रिया। कैमरामैन हैदर पल्ली के साथ मोहम्मद ज़ुबैर खान तनोली, न्यू खिपरी, सिंध।